سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا امام سونیا امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا رب کی دیاں کتوں سونا تیرے نال دا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا 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 تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا پایا تیرے تیرا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا پایا تیرے تیرا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا پایا تیرے تیرا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں 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 رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے ورگا حبیب دس کرایا 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 اینا رب دے قریب دس کرایا اینا رب دے قریب دس کرایا تینوں ایہو جیا ملیا انعام سونیا تینوں ایہو جیا ملیا انعام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تینوں ایہو جیا ملیا انعام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا بہت شکریہ لکھاں سلام تے درود سونیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب اور میرے نبی کی باتیں سچی نہیں ہیں اتنی سچی ہیں کہ وہ ایمان انہی پہ لایا جا سکتا ہے. میرے نبی نے اپنی امت کے آنے والے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اس چیز پہ کوئی بدگمانی نہیں ہے, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ وہ لوگ اسلام سے چلے جائیں گے. نہیں, روزہ رکھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, حج بھی بھرپور کریں گے, وہ شکلیں بھی ٹھیک بنائیں گے, شلواریں بھی اٹھائیں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا مجھے ڈر اس بات کا کہ جب ان کے پاس مال آ جائے گا تو پھر فتنے شروع ہو جائیں گے. میرے رسول کی اس بات کو اگر میں اپنی ساری زندگی پہ بھی محیط کر کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے نبی سے زیادہ سچی بات ہوئی کوئی نہیں ہے. اب اس بات کو آپ نے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں, آنکھوں میں آنسو لا کے نہیں, صرف ہلکی سی اگر کہیں شرم اور حیا رہ گئی ہو دنیا میں, زندگی میں, کسی کے صدقے میں, تو بس اس کو قائم کر کے سمجھیں, کیونکہ مجھے
پکا یقین ہے کہ یقین کیجئے کہ یہ رونا میں کوئی پہلی دفعہ نہیں، رمضان کے اندر کوئی تیسری دفعہ رو رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑنا، ویسے ہی مارکیٹیں کھلی رہنی ہیں، ویسے ہی قاعدے اور قوانین جو ہے وہ چلتے رہنے ہیں۔ تین آپ کے میرے اور آپ کے تین مقامات جو ہیں وہ انتہائی افضل ہیں۔ مکہ سب سے اول مقام ہے، مدینہ افضل مقام ہے، اور سب سے تیسرا آپ کا قبلہ اول۔ قبلہ اول کون سی جگہ کہتے ہیں؟ فلسطین میں وہ بیت المقدس جہاں میں آپ اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں جگا سکوں۔ آپ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبی پیغمبروں کی امامت کی اور وہاں سے معراج شریف ہوا۔ اب آپ کو اس بات کا پتہ نہیں اندازہ ہے کہ نہیں ہے کہ نبی نے جہاں سارے نبیوں کی امامت کی وہ اہم جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے، اگر آپ کو ویزے کے لیے، عمرے اور حج کے ویزے کے لیے کسی غیر مسلمان کے پاس بھی جانا پڑا تو آپ کہیں گے ہمارا حج تو ہو رہا ہے، اگر غیر مسلمان آ گئے تو کیا ہوا؟ یہی حالت اس وقت بیت المقدس کے اندر موجود ہے، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ بالکل لاہور کی جس طرح کی والڈ سٹی ہے، بند شہر ہے، یہ بند شہر ہے، جس طرح ہمارے 13 دروازے ہیں ان کے بھی دروازے ہیں، دروازوں کے علاوہ آپ شہر میں نہ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، اندر ہی مسجدیں ہیں، اندر ہی بازار ہیں، اندر ہی گھر ہے، سب کچھ اندر ہی ہے۔ لیکن اس کے اندر 4 حصے بنا دیے انہوں نے، اس بیت المقدس میں 4 حصے بنا دیے۔ ایک میں آرمینین رہتے ہیں، ایک میں جوز رہتے ہیں، ایک میں کرسچنز رہتے ہیں اور ایک میں مسلمان رہتے ہیں۔ کسی طرح ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے حصے میں بیت المقدس آ گیا، جو مسلمانوں کی جگہ اس میں بیت المقدس آ گیا۔ لیکن اس بیت المقدس کے آنے کے باوجود دیکھیے، یہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا فلسطین کیا ہے؟ 3 حصوں پہ ہے۔ اسرائیل کی جگہ جہاں پہ یہودی رہتے ہیں، ویسٹ بینک جہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں، اور غازہ سٹرپ جہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اور وہ ان کو لوٹ کے مار کے کھا رہے ہیں۔ ویسٹ بینک جو مسلمانوں کی جگہ ہے، جو کہ فلسطینیوں کی جگہ ہے، اس کو پھر 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کی ہے، ایسٹ اور ویسٹ۔ ویسٹ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے، ایسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ 1967 میں کل مسلمانوں نے مل کے، جس میں کہ سیریا تھا، عراق تھا، شام تھا، ایجپٹ تھا، ساروں نے مل کے جناب ایک اتنے سے پدے سے ملک اسرائیل کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کٹ مارا، گولان ہائٹس لے لی، سنائی لے لیا، اس نے کہا جناب بیڑا کر کا آپ کا کر دیتا ہوں۔ اس نے ایسٹ بھی لے لیا، آپ سے جروسلم کا ایسٹ بھی لے لیا، اور اس کے بعد جناب ایک جگہ ہے اس ایسٹ جروسلم کے اندر، اس کا نام ہے شیخ جرار۔ یہ ایک شہر سمجھ لیں کہ لاہور کے اندر ڈیفنس ہے، شیخ جرار ایک جگہ ہے۔ اب وہاں پہ یہودی جاتے ہیں، واک ان کرتے ہیں، میں یہ مذاق نہیں کر رہا، نہ میں طنز کر رہا ہوں، واک ان کرتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، ایک خاتون نکلتی ہے، وہ خاتون کو کہتے ہیں اپنے سارے سامان پیک کرو اور یہاں سے گیٹ آؤٹ۔ وہ کہتی ہے میں یہاں سے 250 سال سے وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے، یہ گھر آج سے میرا۔ وہ کہتی کیوں میرا؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میرا ہے، بس اس لیے میرا ہے۔ یہ شیخ جرار کی وہ لڑائی ہے جس پہ کہ شیخ جرار میں مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہودی آ کے ہم سے گھر کیوں لے رہے ہیں۔ وہ پروٹیسٹ کا بدلہ انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے جروسلم میں آپ کے اوپر سٹن گرنیڈ پھینکے، آپ پہ ربڑ کی گولیاں چلائیں، آپ کو کٹا مارا۔ آپ کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسلمان تھے جو گئے تھے، یہ ایسٹ والے حصے میں سے گئے تھے جو مسلمانوں کے علاقے تھے، ان میں سے ہرگز نہیں۔ یہ پتہ ہے سارے مسلمان کون تھے؟ 1 لاکھ۔ یہ ویسٹ جروسلم سے گئے تھے، یہ ویسٹرن پارٹ جو کہ اسرائیلی پارٹ ہے جہاں وہ مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے گاڑیاں لی سڑکوں کے اوپر، جس طرح ہماری لبیک تحریک آتی ہے، سڑکوں پہ آئے، انہوں نے کہا جناب ہم نے جانا ہے وہاں پہ، روکا، وہ بسوں سے گاڑیوں سے اترے، وہ وہاں جا کے بیت المقدس میں نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز کے دوران، تراویح کے دوران ان کو کٹ اتنا مارا کہ مسجد کے اندر گئے، مسجد کے اندر سٹن گرنیڈ پھینکے، جوتوں کے ساتھ مسجد کو ناپاک کیا، تمام وہ کچھ جو آپ سوچ سکتے ہیں نا۔ اور آپ کو واقعی اس پہ بہت یقین ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ لاہور کراچی کی سڑکوں کو بند کر دیں گے، گاڑیاں جلا دیں گے، عورتوں کو بچوں کو ماریں گے، یہی کر سکتے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں اس سے جتنی ذلت پیدا ہوئی، اب میں آپ کو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو بھول گیا ہوگا نا یقیناً 1948 میں ان لوگوں نے آپ کی غیرت کو مد نظر اور آپ کی اکنامیکل کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہی کی خواتین کو ٹرک میں اکٹھا کر کے جروسلم کے گرد جو چکر لگائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ واقعہ؟ اب میں اگلا لفظ استعمال کروں گا تو آپ کہیں گے نہیں حوالہ دیں۔ ارے غیرت آتی نہیں، تاریخ پڑھی نہیں، حوالہ کون سا دے؟ 95 میں یوگوسلاویا میں بوسنیا بنا،
بوسنیا کے بننے کے بعد 50,000 مردوں کو، مسلمان مردوں کو کھڑا کر کے یونائٹڈ نیشن کی فوج کے سامنے انہوں نے ایک ایک کو بھون کے رکھ دیا. آپ کو وہ بھی یاد نہیں، اس کا بھی آپ کو ثبوت چاہیے. بھائی جان خدا کے واسطے معاف کر دیں، 6 ملین یہودی جرمنز نے مارے. آج جرمنی کے اوپر انگلی کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ اکنامکلی اور ملیٹرلی اسٹرانگ ہے، اس لیے ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی. اب آپ کا اگلا بیانیہ جو آئے گا وہ آئے گا جی صلاح الدین ایوبی کوئی اللہ کرے پیدا ہو جائے. بھائی جان ضرور ہو جائے. آپ کو تو ایک مدینے کی ریاست قبول نہیں ہو رہی، آپ کو صلاح الدین کہاں سے؟ صلاح الدین عرب نہیں تھا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. صلاح الدین کردش تھا، ٹرکش تھا، وہ گیا تھا وہاں لڑنے کے لیے. تو کیا آج مسلمان مل کے اس بات کا جواب دینے میں ناکام ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، ہم ناکام ہیں، کیونکہ نہ ہماری اکانومی ٹھیک ہے، نہ ہماری ملٹری ٹھیک ہے، نہ ہماری غیرت ٹھیک ہے، نہ ہمارا معافی کے ساتھ مذہب ٹھیک ہے. بٹے ہم ہوئے ہیں، کسی نے آ کے باہر سے ہمیں نہیں کٹا، ہم خود آپس میں بٹے ہیں. اس کے باوجود ہم نماز روزہ باقاعدگی سے رکھتے ہیں. یہ نماز روزہ، قرآن کی تلاوت اور حج عمرہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا جب تک کہ آپ نظام اسلام کو قائم کرنے کی تکلیف نہیں کریں گے. نماز روزے آپ پڑھتے رہے، عمرے کرتے رہیں، کسی کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ غیرت کا وقت آج سے بعد پھر گزر جائے گا، اور میں تنزن کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے انشاءاللہ پھر بھی غیرت جاگے گی کوئی نہیں. لیکن اس میں اپنا حصہ اس لیے ڈالوں گا کہ اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو ان 4 لوگوں کا نام لوں گا. میں کہوں گا یا اللہ منصور جعفر میرے ساتھ موجود تھا اس دن، شہنشاہ نقوی میرے ساتھ موجود تھا اس دن، ظہیر الحسن موجود تھا میرے ساتھ، اور ضیاء اللہ شاہ بخاری میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا، اور ہم رو رہے تھے کہ مسلمان امت کب جاگے گی. سب سے پہلے منصور جعفر بہت شکریہ آپ کا، آپ میرے ساتھ ہیں. حضور اقدس اس سارے پس منظر میں یہ جو مسلمانوں کو پچھلے 25 رمضان میں سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا پیش منظر اور پس منظر تھوڑا سا بتائیے کہ کیوں اتنی ذلت آخر ہم اٹھا رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی، آپ کے انٹرو میں بہت جذباتی گفتگو تھی. میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت حال کی ترجمانی ہے، لیکن بہرحال اس پورے مایوسی کے عالم میں ہمارے لیے امید کی کرن بھی موجود ہے، اور وہ امید کی کرن میں سمجھتا ہوں جو ایک فرض کفایہ کی صورت میں ہمارے فلسطینی بھائیوں نے خاص طور پر رمضان کے آخری اشرے اور آخری راتوں میں جو ہے وہ جس انداز سے جرأت اور بہادری کے ساتھ اعتکاف کو جاری رکھا، اور اسی طریقے سے اپنی نمازوں کو جاری رکھا، اور سب سے بڑھ کے جو مسلمانوں کا، سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کے دفاع کا فریضہ جو ہے وہ سینے پر گولیاں کھا کر اور اسٹن گن برداشت کر کے، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں ناپاک جسارت کی گئی ہے کہ گندا زہریلا پانی تک جو ہے وہ ان پر چھڑکا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آئی، اور وہ مسجد اقصیٰ میں موسم یعنی اپنا انہوں نے سٹنگ جاری رکھا اور اپنی عبادت کا سلسلہ جاری رکھا. اور یہ دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ یہودی جو ہے وہ ہر سال رمضان المبارک میں ان کے ہاں ایک عالمی یوم القدس منایا جاتا ہے، وہ 28 رمضان المبارک کو مناتے ہیں. ماضی میں اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ 27 رمضان جو معروف طور پہ ہمارے یہاں لیلۃ القدر سمجھی جاتی ہے. تو فلسطین میں بہت بڑی اجتماع ہوتا ہے اس میں مسجد اقصیٰ میں. تو اس کے بعد پھر مسلمان عام طور پر گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک مختصر تعداد میں یہودی جو ہے آ کر اپنا ایک پریڈ جو فلیگ مارچ کرتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے ایک جو ان کے تلمودی عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ اس بار فلیئر اپ اس لیے ہو گیا کہ جو شیخ جراح کی کالونی ہے اس میں ایک ڈیسیژن کورٹ کا آیا 2 مئی کو، اور اس کورٹ کے ڈیسیژن کے تحت یہ کہا گیا کہ یہاں پہ جو فلسطینی آباد ہیں اور پچھلے کئی صدیوں سے آباد ہیں اور ان کے پاس باقاعدہ اس کے ملکیتی حقوق ہیں، وہ یہ علاقہ خالی کر دیں، کیونکہ یہ علاقہ بنیادی طور پہ جو گولڈ سٹی کا وہ امپورٹنٹ ایریا ہے کہ جس میں بہت امپورٹنٹ فلسطینی آئیکن جو ہیں جو اس کی تاریخ اور اسلامی وراثت کے ورثے کے حوالے سے ہیں وہ موجود ہیں، جس میں سر جو ہے وہ ایرینٹ ہاؤس ہے جو جدید تاریخ میں پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر یا پی ایل او کا دفتر اس علاقے میں شمار کیا جاتا تھا. اور اسی انداز سے جو مفتی اعظم فلسطین ہیں 48 کے دور کے امین الحسینی، ان کے خاندان کے رہائش گاہیں اور ان کے مکانات، اور اس نوعیت کے، اور پھر اسی طریقے سے مختلف جو نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ
عیسائیوں کے چرچ جو بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں عیسائی برادری کے حوالے سے یا اوور آل ریلیجن میں، وہ یہاں پہ موجود ہے. تو وہ ان لوگوں کو یہاں سے دربدر کرنے کے لیے ایک بڑی جدوجہد کر رہے تھے قانونی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ ایک انتہائی متعصب ریاست ہے، اور اس میں ان کی جو عدالتیں ہیں وہ اسرائیل کے یہ جو اپارتھائڈ ہے یا جسے نسلی امتیاز کہتے ہیں، وہ اس کی باقاعدہ تحفظ فراہم کرتے ہیں. شاہ جی اس وقت جعفر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ان فلسطینیوں کے ساتھ مسلم امہ میں کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ تو ہمیں انتہائی مایوس کن صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ہی ان کے ساتھ ہیں. لیکن ان کے پاس اب میں سمجھتا ہوں جو ایک ایسا ایونیو آیا ہے کہ جس سے یہ غم و غصہ ہمیں بہت زیادہ نمایاں نظر آ رہا ہے. وہ سوشل میڈیا اگر آپ اسکین کر رہے ہوں گے تو یقیناً اس پہ جو ہمیں غصے کی لہر اور جس انداز سے اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کسی کا ایک برکت سمجھ لیجیے کہ آج عرب لیگ کا اجلاس جو ہے وزرائے خارجہ کی سطح پہ وہ اس سانحے کے اگلے ہی دن منعقد ہو گئے، جو ماضی میں 10 دن 15 دن نہیں ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے خود اقوام متحدہ کو غیر شاہ جی یہ جو اجلاس ہوگا یہ آپ کے خیال میں کتنا مفید ہوگا یا کتنا اتھارٹیٹیو ہوگا یا کتنا اوتھینٹک ہوگا؟ اس کی کیا طاقت ہوگی؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے اس ادارے کے پاس، اور خاص طور پہ یہ ادارہ خود عربوں نے ہی تباہ کر لیا کہ جب یہ عراق کا ایشو پیدا ہوا اور شام کا ایشو پیدا ہوا تو عرب لیگ کے جو سرخیل میں سمجھتا ہوں ملک جو ہے ان کو اس تنظیم سے نکال دیا گیا سزا کے طور پہ. تو اب یہ ایک لحاظ سے صرف ایک ایسا ڈبیٹنگ سوسائٹی یا کیمپ رہ گیا ہے کہ جہاں پہ مصر کے جو سرکردہ سفارتکار ہیں وہ ایک ملازم کے طور پہ وہاں ایک ماڈریٹر کا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ اجلاس ویسے بھی اس کووڈ کے جو لعنت ہے اس کی وجہ سے یہ آن لائن ہو رہا ہے. اور منصور جعفر مجھے ایک بات جو ہے نا وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بتانی ہے، بالکل سچی سچی. آپ ایران کو اور پاکستان کو نہ نکال دیں باہر، کیونکہ ایران کی سپورٹ بھی حزب اللہ میں نظر آتی ہے اور پاکستان کو تو بالکل ہی نکال دیں. پاکستان کی مائٹ جو ہے وہ دنیا مانتی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا باقی اسلامی دنیا کے اندر جو 50 سے زیادہ ممالک ہیں کیا یہ مل کے اتنی طاقت قوت رکھتے ہیں کہ کوئی چیز نافذ کر سکیں اسرائیل کے اوپر جو کہ پدہ سا شہر ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کے ماضی میں ہمیں مثالیں ایسی جرأت مندانہ دیکھنے کو ملی ہیں. یعنی ترکی کو آپ اس میں سے خیال مائنس کر گئے ہیں جی. انہوں نے بڑا ہی ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا، خاص طور پہ جب غزہ کا محاصرہ 2006 سے شروع کیا گیا تو اس محاصرے کو توڑنے کی جرأت اور جسارت جو ہے وہ یقیناً ترکی کے فریڈم فلیٹیلا کو ہی ہوئی تھی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دامے درہمے سخنے جو ہے وہ پاکستان سے بھی شرکت تھی، اور دیگر جو اسلامی ملک میں جو انسانی حقوق کے علم بردار یا خاص طور پہ جو شہری آزادیوں اور اس انداز سے لوگ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ہیں وہ یقیناً اس میں آن بورڈ تھے. اور انہوں نے اس وقت اسرائیل کے اس حصار کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ غزہ کا ایشو اس وقت انٹرنیشنلائز ہوا اور غزہ کے محاصرے کے حوالے سے منصور بھائی اس وقت جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ کی جو جگہ ہے، کیا اس وقت یہ محاصرے میں ہے یا بیت المقدس اس وقت محاصرے میں ہے؟ یقیناً اس وقت کی اسرائیل نے اس کا اسرائیلی فوج اور جو پولیس ہے اس نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے. لیکن اس محاصرے کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ فلسطینی جو ہے ان کی جرأت و سلام کہ وہ یہ محاصرہ توڑ کر اسرائیلی گولیوں کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے وہ اس مقدس مقام پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ حق عبودیت بھی وہاں ادا کیا اور اسی انداز سے جو ہے اسرائیل کے ملٹری مائٹ کو بھی چیلنج کیا. تو اس کے باوجود لیکن آپ دیکھیں کہ جس پرچم بردار جلوس کے حفاظت اور تحفظ کے لیے اس شہر کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس مسجد کا محاصرہ کیا گیا تھا، تو غزہ سے جیسے ہی کل شام 6 بجے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد وہاں سے راکٹوں کی بارش اور برسات ہوئی ہے جی. تو وہ سارے یہودی جو ہے بشمول اسرائیلی فوج اور اس کے پولیس کے وہ ایسے وہاں سے غائب ہوئے ہیں جیسے کدے یہ راکٹوں کی برسات کس نے کی؟ یہ راکٹوں کی برسات یقیناً وہاں پہ جو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کا ایک مجموعہ ہے اس کی قیادت وہاں اسلامی تحریک مزاحمت حماس اور اس کا جو عسکری شعبہ ہے عزالدین القسام بریگیڈ اور جہاد اسلامی
یہ کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے راکٹ جو ہے وہ ڈالنے گئے. جی اور بہت یہاں شکریہ، پہ بہت بھی شکریہ منصور جعفر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا اچھا پس منظر جو ہے یہ سامنے رکھ دیا. ہاں ظہیر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. ظہیر بھائی آپ کی توجہ دلواتا ہوں، منصور نے جو بات کی یہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ حزب اللہ نے اور جو وہاں پہ اور جماعتیں ہیں انہوں نے وہاں پہ جو کہ وہ فلیگ مارچ کرنی تھی اسرائیلیوں نے، میں یہودیوں کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، اسرائیلیوں نے وہ کرنی تھی اور یہ اینیول مارچ کرتے تھے. وہاں پہ 6 راکٹ انہوں نے فائر کیے اور یہ 6 کے 6 راکٹوں میں سے ایک راکٹ جو تھا وہ شہر کی حدود سے باہر گرا. اس ایک راکٹ کا اتنا خوف تھا کہ وہ ساری مارچ جو تھی وہ ختم کر دی. میں اس کے پس منظر اور پیش منظر میں مسلمانوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں جو مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، گرنیڈ بھی کھا رہے ہیں، لیکن نماز نہیں کم از کم توڑ رہے، اور آج بھی وہ وہاں پہ موجود ہیں اور فوج سے لڑ رہے ہیں. کیا اب آنے والے وقت میں وہ لوگ جو ایک شہر سے باہر ٹوٹا پھٹا ہوم میڈ راکٹ گرا ہو جس کے اندر کوئی الیکٹرانک سرکٹ بھی نہ ہو، اس کی وجہ سے اگر اپنا مارچ ختم کر سکتے ہیں تو کیا ان لوگوں سے لڑنے کے لیے اب فلسطینی افراد بچے اور بچیاں ہی رہیں گے یا قوم بھی کوئی مقابلہ کرے گی؟ توجہ خاص طور پہ اس 12 سال کی بچی کی طرف دلوا رہا ہوں جس کا ایک بیان جو ہے وہ کل اس ساری جنگ کے بعد جب سوشل میڈیا پہ آیا، ساری امت اسلام ایک طرف اور وہ 12 سال کی مسلمان بچی ایک طرف. ظہیر بھائی یہی بات شہنشاہ کی جی طرف بلال لے کے بھائی جا سکتا السلام ہوں. شہنشاہ علیکم بھائی کو آواز آ رہی ہے؟ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من جی الشیطان جی ظہیر بھائی کی آواز ہے. الرجیم. جی ظہیر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی بلال بھائی دل بہت دکھا ہوا ہے اور دل یقیناً خون کے آنسو رو رہا ہے اس سچویشن کو دیکھ کر اور اس پس منظر کو دیکھ کر اور اس وقت کے جو حالات ہیں اور جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اور جو پکچرز وہاں سے آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں. اس کا پس منظر تو آپ نے بیان کر دیا، لیکن میں یہاں پر جو ہے نا صرف 1-2 چیزوں کا اضافہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. یہ یوم القدس کے بہرحال اثرات ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر جب فلسطین کی تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمان آخری جمعے میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اس مسئلہ فلسطین کو بیان کرتے ہیں. تو اس کے اثرات اپنی جگہ پر موجود تھے، اور جب انہوں نے بیت المعمود کو بند کر دیا اور اس کے بعد یہ جو شیخ جرار کا واقعہ ہے کہ عدالت نے یک طرفہ فیصلہ دے دیا اور 100 فیملیوں کو وہاں سے نکال دیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ، یعنی بہت ہی ظلم و ستم کے ساتھ. اور ظاہر ہے جب وہ مسجد میں گئے اور وہاں پر 40,000 کا تقریباً کہتے ہیں کہ اجتماع ہوتا ہے، اور حتیٰ یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا اجتماع ہوتا ہے. تو اوبویسلی وہاں پر جو ہے وہ ایک جذبات کا بھڑکنا بڑا ایک معمولی سی بات تھی، اور اس کے نتیجے میں ریئیکٹ کرنے کے بعد جب اسرائیل نے ظلم و ستم شروع کیا، اب یہاں پر 2-3 باتیں بہت ہمارے لیے سوچنے کی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ عالم اسلام تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود ان مظلوموں کی جس طرح سے مدد کی جانی چاہیے نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2، کیا واقعاً اسرائیل اتنا قوی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے اور جو وہ کریں یک طرفہ بالکل برداشت کر لیا جائے؟ یہاں پر 2-3 باتیں. نمبر 1، جنگ کبھی بھی اسلحے سے نہیں بلکہ قوت ارادی سے جیتی جاتی ہے. اگر ارادہ مضبوط ہو، اگر غیرت ایمانی جاگ رہی ہو، تو کیا اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں اور جو ظاہر ہم نے تاریخ سے پڑھے ہوئے ہیں، جنگ بدر کے اندر مسلمان 313 ہونے کے باوجود کفار کے اوپر غالب نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوت ارادی مضبوط تھی، ان کا ایمان مضبوط تھا. آج انفارچونیٹلی اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر اور عالم اسلام کے اندر کتنا شور و غل ہے، کتنا یعنی ذہنی طور پر جو ہے نا وہ عالم اسلام کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، مینٹلٹی طور پر جو ہے نا وہ اتنا ڈرا دیا گیا ہوا ہے کہ ہماری عام سٹریٹس کے وہ جی ہم کہاں مقابلہ کر سکتے اسرائیل کا. ظہیر بھائی آپ میرے ساتھ لے گئے. شہنشاہ بھائی میں آپ کے پاس وقفے کے بعد آؤں گا تاکہ میرے پاس وقت لمبا ہو. میں اس وقفے میں آپ کے پاس نہیں آ رہا، میں بڑی معافی مانگتا ہوں آپ سے اس معاملے میں، لیکن اگلے وقت میں آپ کے پاس میرے پاس اسٹریچ ہوگا کافی زیادہ جس پہ آپ سے بات کروں گا. ظہیر بھائی، یہ جو ظہیر بھائی نے کہا شاہ صاحب کہ جنگ جو ہے وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے، ایمان سے لڑی جاتی ہے، تو میں کیا یہ سمجھ لوں کہ نہ مسلمانوں میں اب جذبہ ہے نہ ایمان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی انہوں نے بالکل درست بات کہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے
وکان حقا علینا نصر المؤمنین لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبرانا نہیں ہے، غمزدہ نہیں ہونا، تم سر بلند نظر آؤ گے اگر تم مومن ہو. اور فرمایا کانا فتویٰ دے رہے ہیں جی قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن اللہ فرما رہے ہیں وہ کانا. میں بھی تنزہ نہیں بات کر رہا ہوں، یہ فتویٰ ہے کہ اگر مومن نہیں ہو تو تم کامیاب ہوگے، کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر اللہ کی بات سچی ہوئی. بالکل یہی میں عرض کرنے لگا کہ یقیناً بھائی ظہیر صاحب سچ فرما رہے تھے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے. کانا حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مومن ہونا تو ان کی مدد کرنا تو میرے اوپر فرض ہو جاتی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ اللہ وعدے کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے. جی شاہ جی میرے روزے پورے ہیں، میری نمازیں پوری ہیں بلکہ زیادہ ہیں، میری زکوٰۃ پوری ہے، میرے عمرے پورے ہیں، میری حج پوری ہے. آپ نے کیا مجھے خدا کے واسطے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں. یقیناً میں عرض کرتا ہوں سر نماز روزہ یقیناً یہ بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ ان کی کمی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ضروری تھا. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اگر سچا ایمان ہمارے اندر ہوتا نا تو ہمارے اندر بصیرت ہوتی، ہمارے پاس فراست ہوتی. تو سچا مان کیسے آئے گا؟ میں عرض کرتا ہوں فراست ہوتی ہے. فراست سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے نور کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ اندھا دھند معاملات کو نہیں دیکھتا اور ٹامک ٹوکے نہیں مارتا. وہ کیسے آتا ہے؟ یقیناً اخلاص للہ، اللہ کے لیے مخلص ہونا. یہ جب تک ہمارے اندر نہیں نہ آتا، ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ریاکاری کے لیے، آپ کی بات کو بڑھاؤں گا، وہ بھی ریاکاری. آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم میں ایمان ہوتا، اگر ہم یہ کرتے، وہ اگر سے میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں. اگر آپ نے اپنے اماموں کا خیال رسول کے بعد رکھا ہوتا، اگر آپ نے اہل بیت سے محبت کی ہوتی، اگر آپ نے چاروں اماموں کو اس طرح سے قتل نہ کروایا ہوتا جس طرح آپ نے کروایا، تو آج آپ کے اندر ایمان ہوتا. اور خدا کے بندوں، آج تو آپ ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور بننا مومن چاہتے ہو. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے جناب بیت المقدس کی اور قدس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ان معاملات میں. ہمارے ساتھ شہنشاہ نقوی بھائی ہیں. شہنشاہ بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہنشاہ بھائی میں یہ بات آپ سے جو کہہ رہا ہوں نا، یہ میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. لیکن کمال بات نہیں ہے کہ 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پہ اگر کوئی قبضہ کر لے تو مسلمانوں کی نہ شرم، نہ حیا، نہ اکنامکس، نہ بائیکاٹ، کچھ بھی نہیں جاگتا. خدا نہ خواستہ یہ بڑھتے بڑھتے اگر حرم تک آ گئے تو کیا پھر بھی ہمارا رد عمل یہی ہوگا اس قوم، اس نسل یا ان لوگوں کے خلاف جن پہ کہ حزب اللہ نے کل 6 راکٹ چلائے ہیں؟ اور میں نے ان راکٹوں کے کچھ جو کنزیومڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایجپٹ کے میوزیم میں دیکھی ہیں، وہ لگتا ہے جیسے کسی ویلڈر نے بنایا ہوا ہے راکٹ. وہ 6 چلائے ہیں اور ان میں سے ایک شہر کے باہر گرا ہے اور انہوں نے اپنی تقریبات کو بین کر دیا. کیا اب بھی ہم بحثیت امہ ان معاملات کو طے کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کی طرف یا امریکہ کی طرف دیکھیں گے یا خود بھی کچھ کرنے جوگے بن جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: یا حسن یا حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی. اے حسن حسین، میں تم دونوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ہر چاہنے والے کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا. بلال بھائی، جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کس پر آیا نہیں ہے. فلسطین میں ہر سال مدتوں سے یہ ظلم و زیادتی کا سلسلہ ہے، لیکن جو اس سال 25 ماہ مبارک رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مسجد پر حملہ ہوا اور پھر ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، پھر نہت شہریوں پر حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد نمازیوں پر حملہ ہوا، اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی زخمی ہیں اور شہادتیں ہیں اور مسلسل ظلم و زیادتی ہے. اور جس انداز سے اسرائیل کا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو، آپ جیسی شخصیات کو میں آفرین مرحبا اور دعا دوں گا کہ ہم اس خطے کے لوگ ظالموں سے نفرت
اور مظلوموں سے پیار کے حوالے سے الحمدللہ بیداری کا ہمارے ملک کے شہریوں نے ثبوت دیا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو معلوم ہے میں اپنے حصے کا بیان دے رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ عرب ممالک میں فلسطین کے بارے میں نہ صرف کوئی ریلی نہیں نکلتی، کوئی احتجاج نہیں ہوتا، کوئی کانفرنس نہیں ہوتی، ایک لولا لگڑا سا ٹوٹا پھوٹا سا بیان بھی وہاں کے حکمران نہیں دیتے، اور عوام کو اتنا انہوں نے دباؤ میں، ذہنی دباؤ میں رکھا ہوا ہے کہ عوام بھی کسی طرح وہاں کے سول سوسائٹی کے لوگ، وہاں کے صحافی حضرات، اگر وہاں کے صحافی حضرات کوئی ہمت کر بھی لیں آپ لوگوں کی طرح، تو پھر ان کو کیسے مارا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے چند مثالیں موجود ہیں. یعنی میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ فلسطین کی آزادی اور فلسطینی مسلمانوں کی اس مصیبت سے نکلنے کے 3 ہی رستے ہیں. پہلا رستہ ہے مسلم امہ کی بیداری، دوسرا رستہ ہے مسلم حکمرانوں کی بیداری. مسلم امہ الحمدللہ علماء کرام اور آپ جیسی شخصیات اور جو آزاد حر پسند اور حریت پسند لوگوں کی جو رہنمائی ہے، اس کی روشنی میں مسلم امہ الحمدللہ 56 اسلامی ممالک میں، اکثر اسلامی ممالک میں بیدار ہے. مسئلہ دوسرا ہے جو پیچیدہ ہے، وہ ہے مسلم حکمرانوں کی خواب غفلت اور ذاتی مفادات اور علاقائی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی سطح پر مسلمانوں کے حقوق کی پامالی پر نظر اندازی. اور تیسرا مسئلہ فلسطین کی آزادی کا حل، وہ ہے فلسطینیوں کی ہمت اور ان کی جمع مردی جو الحمدللہ وہ دکھاتے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے، آپ کے پروگرام میں حضرت علامہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد علماء کی اس حوالے سے بیدار اور ہوشیار ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک تو اسلامی حمیت اور غیرت سے اس مسئلے کو نکالا ہوا ہے. جو ادارہ عالمی سطح پر مسلمانوں کا بنا تھا، اسلامی سربراہی کانفرنس، وہ نہ جانے اپنے کہاں ہے، اور اگر پچھلے دنوں کوئی تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے اس طرف توجہ کیجئے گا کہ بیشتر اسلامی ممالک جو بڑے بڑے جو کیا کہنا جو اتھارٹیٹیو ہیں، ان لوگوں نے تو اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز بھی کر لیا نا. تو اگر ریکگنائز بھی کر لیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ مفادات کی خاطر اپنے پہلے قبلہ اول کو ہم اگر نیگوشیٹ یا سرنڈر کر رہے ہیں، تو میں معافی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تو پھر ہم اپنے دوسرے قبلہ اول کی حفاظت کرنے کے مجاز کیسے ہوں گے؟ بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے. قبلہ اول آپ ہاتھوں سے دے رہے ہیں، اور اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، اور انشاءاللہ جب تک ایک مسلمان بھی بیدار ہے یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم خاص طور پر پاکستان کو تو اسرائیل کی کالونی نہیں بننے دیں گے. ہم انشاءاللہ امریکہ کی کالونی پاکستان کو نہیں بننے دیں گے. پاکستان کا سنی اور شیعہ بیدار ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ بات آپ نے کہی اور ہم نے سنی، اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک مدت سے کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گفتگو شروع ہو گئی ہے. یہ ایک علیحدہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے اوپر آپ علیحدہ سے پروگرام کریں، اور آپ کی توسط سے میں دوسرے ٹی وی اینکر سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، دوسرے صحافیوں سے بھی 10 بستہ کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اگر ایک گدھا گاڑی ایک سائیکل سے ٹکرا جائے تو آپ بریکنگ نیوز پر اور خاص پروگرام نشر کرنے کے لیے تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، مسلمان مارے جا رہے ہیں، کہاں ہے پروگرام، کہاں ہو رہے ہیں، کہاں صحافی حضرات؟ میں ان سے خاص طور پر ٹی وی چینلز کے مالکان سے کہوں گا کہ ان صحافیوں کو آزاد رہنے دیجئے. ان ٹی وی اینکرز کو اور ان ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے صحافیوں کو آزاد رہنے دیجئے. انہیں اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنے دیں اور ان سے ضمیر کا سودا نہ کریں. پاکستان الحمدللہ پھر نسبتاً بہتر ہے، لیکن عالمی سطح پر وہ جو تیسرا مسئلہ دیکھیں بلال بھائی، جب کوئی شخص کسی ظالم کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا نا، اور اگر وہ کوئی ظالم کی حمایت ایسا ظالم ہو جیسے یزید کہا جاتا ہے، ایسا ظالم ہو جیسے فرعون و نمرود اور حامان و شداد کہا جاتا ہے، ایسا ظالم جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا ہو، جب آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور امیر یزید زندہ باد کے نعرے پاکستان میں لگیں گے یا دنیا میں اس کے لیے ایک نرم گوش ہے، تو پھر یہ جو مظلوم ہے بیچارے فلسطینی، ان کی حمایت میں وہ طبقہ تو کم سے کم نہیں نکلے گا جو طبقہ ظالموں کے پیچھے ہمیشہ کھڑا رہا ہے، چاہے وہ تاریخ میں ماضی میں یا ماضی کے لوگوں کو آج حمایت کرنے والے لوگ. تو ہم اس لیے
آپ کی بات پہنچی. میں دوبارہ آپ کے پاس شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھا پیغام دے دیا, بڑا اچھا پیغام دے دیا. نقوی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں, ظہیر صاحب کی طرف. ظہیر الحسن صاحب آپ سے مخاطب ہوں. ظہیر صاحب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ امام حسین کے تقریباً 62 سے زیادہ مقامات ہیں جو کہ مکہ سے لے کے کربلا تک انہوں نے جگہ جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتایا کہ میں نبی کا کیا لگتا ہوں. لوگوں نے ہوش نہیں کھایا. کوفہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد وہ 14 سال کی بچی جس نے کل آ کے ایک انٹرنیشنل میڈیا میں جو بیان دیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ساری ریاست اسلامیہ جو ہے کل مل کے بھی اتنی 14 سال کی لڑکی جتنی غیرت اسلامی شاید پیدا نہیں کر سکی جتنی اس نے کی. کیا آج بھی میں یہی سمجھ کے بس گھر واپس چلا جاؤں کہ میں کوفی ہوں, یا میں نے امام حسن کا بیان سنا تو بس ٹھیک ہے وہ جنگ جس مرضی ہو شہزادے لڑ رہے ہیں, مطلب میں نے یہی کرنا ہے ساری زندگی؟ آج اپنے میں قبلہ اول کی حفاظت کرنے کا اہل نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو مجھے بتا دیجئے, میں گھر جاؤں اور سو جاؤں. بلال بھائی دیکھیے, اس کو آپ اگر اس طرح سے دیکھیں گے نا, 2-3 چیزیں ہیں, بلکہ کئی پہلو ہیں, لیکن میں صرف 1-2 پہلو جو ہے نا ان پر چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. چونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اب میں ہر کچھ تو کر نہیں سکتا نا, جتنی میری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اتنا ہی میں کروں گا, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. میرا وظیفہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر سمجھنا ضروری ہے. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من سمع منادیا للمسلمین, اگر کسی نے سنا کہ کوئی مظلوم پکار رہا ہے کہ اے مسلمانوں, ولم یجب, اور اس نے جواب نہیں دیا, لیس بمسلم. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, اگر مظلوم کی آواز پر آپ نے لبیک نہیں کہا تو نبی خدا فرما رہے ہیں, جن کی سرٹیفکیشن کے اوپر ہم نے شفاعت حاصل کرنی ہے, کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, اب یہاں پر جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو حوالہ دیا امام حسین علیہ السلام کا, امام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کربلا کے میدان میں, اور وہ لوگ کھڑے, وہ کہہ رہے ہم نہیں سنائی دے رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بڑا قریب سے فرما رہے تھے. کیوں؟ امام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تمہارے پیٹ جو ہیں, تمہارے بطون جو ہیں, وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اچھا, نمبر 2 کیا ہے کہ یہاں پر پورا سسٹم ہمیں دیکھنا پڑے گا عالم اسلام کے اندر. نمبر 3 پروپیگنڈا اور محنت میں میرا وظیفہ کیا ہے. اب ظاہر صورتحال یہ ہے کہ کبھی بھی کہتے ہیں کہ درخت کو وہ کہاڑی کاٹ نہیں سکتی جب تک لوہے کے اندر دستہ لکڑی کا نہ ہو. یہاں پر بھی جب تک مسلمان دشمن کے ساتھ نہ ملے ہوئے ہوں, عالم اسلام کے خوابیدہ اور غفلت کا شکار اور مصلحتوں کا شکار, آپ یہی بات کو روکیے گا شاہ جی, یہی بات کو روکیے گا. جب تک مسلمان دشمن کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں, دشمن مسلمانوں کے اوپر اتنی سختی نہیں کر سکتا. یہ بات ہم نے بھی دیکھی افغانستان سے لے کے آج تک طالبان کا جو ہم نے بھگتا ہے. کیا یہی بات سچ ہے؟ دیکھیں, یہ تو اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں وضاحت فرمائی, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن تو مومن کے ساتھ اس طرح جڑنا چاہیے جیسے دیوار میں 2 پتھر جڑ جاتے ہیں. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا من عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کی تو مثال آپس میں ایک بدن کے اعضاء جیسی ہونی چاہیے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. تو شاہ جی ان مسلمان ریاستوں کا کیا کہیں گے کہ جو لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ نہ صرف کہ ان کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. پھر اس بات کو آپ اقتصادی محبت کہیں گے, مال کی محبت کہیں گے, یا ایمان کا تقاضا؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بلال بھائی, یقین جانیں وہاں مجھے ایک بات کہہ لینے دیں. اللہ قرآن میں جو فرما رہا ہے اور علامہ اقبال اس کا ترجمہ کر رہے ہیں, ہو الکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. آخر میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایمان اللہ نے قرآن میں بیان کیا, یہ اللہ ایمان دیکھنا چاہتا تھا. اور ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ہم کہاں پہ چلے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی, فرمایا اذا رضیتم بالزرع, جب تمہیں معاشیات بہت عزیز آ جائیں گی نا اور تم زراعت پر, کھیتی باڑی پر, کاروبار پر راضی ہو جاؤ گے, وہ اذناب البقر, آپ نے اس وقت یہ تشبیہات دی, فرمایا جانوروں کے ساتھ, مویشیوں کے ساتھ تم بہت تمہارا لگاؤ ہو جائے گا. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, اور اللہ کے لیے لڑنا, اللہ کے لیے جہاد کرنا, اللہ کے لیے کلمہ حق بلند کرنا, یہ تمہیں بہت بوجھ محسوس ہوگا. لَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِلَّةً, پھر اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے اللہ کے قرآن کی ان پاکیزہ تعلیمات اصول زندگی کو چھوڑ دیا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ سب سے لڑیں,
آپ جناب ہوش مندی سے بالکل اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں، نہیں، فراست کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ اچھے تعلقات رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے لیے فراست چاہیے، اس کے لیے بصیرت چاہیے. اور ابھی جو بھائی ظہیر صاحب فرما رہے تھے نا کہ رزق کی حلال، آپ ان کے ساتھ بھی جو معاملات کریں اس کے لیے حلال و حرام کی پہچان تو پیدا کریں. وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور یہ بات جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے کہ جناب علی رزق حلال، کیا مسلمان بھی رزق حلال نہیں کھاتا؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی زبیر بھائی میرے ساتھ ہیں. مفتی زبیر بھائی بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، لیکن یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہماری یہ ساتھ ساتھ وہ فلم چل رہی ہے، درمیان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کٹ جو پڑ رہی ہے مسلمانوں کو، بچوں کو، آدمیوں کو، عورتوں کو، یہ مسجد کے اندر کے اور مسجد کے احاطے کے سارے سین ہیں جہاں پہ کہ پورے یونیفارم کے ساتھ، جسے کہنا چاہیے پورے گیجٹس کے ساتھ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہی ہے. حضور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو واحد بیان کسی ملک نے فلسطین کے حق میں دیا ہے، کسی ملک نے، وہ ٹرکی ہے. ٹرکی نے کھلے عام سر عام جو بیان دیا وہ کمال دیا ہے. کیا عرب ممالک کے اندر کوئی بیان دینے سے بھی قاصر ہے؟ اگر ہے تو ایمانداری سے مجھے زبیر بھائی بتائیے، بغیر جذباتی ہوئے، تو پھر قبلہ اول کی اگر ہم حفاظت نہیں ایز اے امت کر سکتے تو باقی حفاظتیں ہمارے ذمہ کیوں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بیان دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا بیان سے؟ کئی سالوں کی طرح اس سال کی شب قدر اور طاق راتیں بھی شدید کشیدگی اور جھڑپوں کے اندر بیت گئی ہے. صرف 2 دن کے اندر 250 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. 10 روز کے اندر 500 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. غزہ پہ اسرائیلی طیاروں نے وحشیانہ بمباری کی ہے. شیخ جراح کے محلے سے خاندانوں کو باہر نکالا گیا. آبادی کا تناسب بدلنے کی مذموم اور بھونڈی کوششیں کی جا رہی ہیں. جب وہ مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سامان پھینکا جاتا ہے، بلا امتیاز گرفتاریاں، تشدد، ٹارچر، شہادتیں، اور مسجد اقصی میں عین افطار کے وقت روزہ داروں پر فائرنگ، گرنیڈز کے حملے، ناپاک قدموں سے مسجد کے تقدس کو پامال کیا جانا، نماز تراویح کے دوران نمازی اور عبادت گزاروں پر مسلسل فائرنگ کے دوران امام مسجد کی تلاوت قرآن، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی صدائیں اور آوازیں، اور پیچھے خواتین کی آہیں، سسکیاں، چیخیں، یہ جو دلدوز مناظر، بالخصوص میری ماؤں بہنوں کی جس طرح دوپٹے اور چادریں چھین کر بے عزتیاں کی جا رہی ہیں، یہ بھیانک اور ہولناک مناظر دلوں کو چیرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ جہاں ہم اپنی بے بسی پر غم اور صدمے میں ہیں، وہاں مسلم امہ کی قیادتوں کی بے حسی پر بھی ہم شدید غصے اور دکھ اور غضب کی حالت کے اندر ہیں. آج قبلہ اول کی محلے کی خواتین اور مائیں بہنیں اگر اپنے سروں سے دوپٹے کے ہٹنے کے مناظر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں تو ترکی، سعودیہ، دبئی، کویت، پاکستان اور قطر کی مائیں بہنیں فلسطین کی ان ماؤں بہنوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. اور یاد رکھیے، جو حکمران عافیت کو عذر بنائے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کل ان ملکوں کے اندر بھی ماؤں بہنوں کی اسی طرح عزتیں تار تار کی جا رہی ہوں گی. اس وقت مسجد اقصی پکار رہی ہے، وَعَلَى الْعَرَبِ یا للعرب وَيْلٌ لِلْعَرَبِ یا للمسلمین. اے مسلم حکمرانوں، اے عربوں، عرب لیگ کہاں ہے؟ OIC کہاں ہے؟ مسلم قیادتیں کہاں ہیں؟ عرب حکمران کہاں ہیں؟ پیٹرول آپ کے پاس ہے، کرنسی آپ کے پاس ہے، فوجیں آپ کے پاس ہے. غزہ کی گلیوں میں زبیر بھائی پھر یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یہ وجہ بتائیں کہ اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ کیوں کھڑی نہیں ہو سکتی؟ اگر ان لوگوں نے بیان دینے کی بھی غیرت نہیں ہے تو پھر ظالم اور مظلوم میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. دیکھیے بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت. عافیت کو عذر بنایا ہوا ہے. میرے عشرت قدوں کی عشرت اور شان و شوکت میں فرق نہ آئے، میرے قیلولوں اور آراموں کے اندر فرق نہ آئے، میری کرنسی اور معیشت میں فرق نہ آئے. باقی غیرت، حمیت، عزت، عظمت رفتہ، شان و شوکت، امہ، اخوت، مسلم امہ، عالم اسلام، یہ درد ختم ہو چکے، صدیاں بیت گئیں، دفن ہو چکے یہ بغداد کے اندر، کربلا کے اندر. یہ ساری کے سارے جتنے ہماری عظمتیں
زبیر بھائی مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر مسلمان کے اندر صحیح اور غلط کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی جرت نہ ہو، اگر اس کے پاس غیرت دین نہ ہو، اگر اس کے پاس غیرت خاندان نہ ہو، تو وہ نماز روزے پورے رکھ رہا ہو، تو کیا مجھے اپنے حرم انہی کے حوالے کر دینے چاہیے، یا پھر OIC کو چھوڑ کے مجھے کوئی اور کنسورشیم بنانا چاہیے جہاں میری محبتیں دفن ہیں، جہاں میرے رب کا گھر ہے؟ پھر ہم حفاظت کرنے کے قابل ہیں، ہماری آواز ہے، ہم لٹ مریں گے لیکن ہم مار کے مریں گے، ہم صرف بیان بازی پہ نہیں رہیں گے۔ تو پھر یہ بہت بڑی تبدیلی نہیں آنی چاہیے؟ آپ کے اس بیانیے پر جو آپ نے ابھی بیانیہ دیا، جو نیریٹو دیا ہے کہ عزت پر، اور چاہے میں مر جاؤں، چاہے کٹ جاؤں، چاہے سڑ جاؤں، چاہے میں غرق ہو جاؤں، مگر میں اپنی عزت، اپنی سنجیدگی، اپنے مقام اور اپنے وقار اور اپنے درجے اور اپنی حمیت پر فرق نہ آنے دوں، اس بیانیے پر آج اگر دنیا میں کوئی کھڑا ہے تو فلسطینی کھڑے ہیں۔ فلسطینی مسلمان ساری رات مرابطین کے نام سے وہاں پہرے داروں کی جماعتیں ہیں، وہ ساری رات اپنی ماؤں بہنوں کا تحفظ کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد وہ آرام کرتے ہیں، فجر کے بعد وہ آرام کرتے ہیں، اور وہ پوری رات پہرے دے رہے ہیں، نمازیوں کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ خون اٹھاتے ہیں اور بلکتے بچوں۔ زبیر بھائی بہت شکریہ، اور میں آپ سے درخواست کروں گا 10 بدس کہ جب آپ ابھی روزہ کھولنے لگے تو آپ نے صرف فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے، کم از کم ہماری دعائیں تو ان کے ساتھ شامل ہو۔ میرے ساتھ انتہائی سینئر جرنلسٹ مظہر عباس شامل ہے۔ مظہر عباس بہت شکریہ، لیکن تک میرا دکھی بھی ہے اور رو بھی رہا ہے۔ ترکی کے صدر نے تو بیانیہ دے دیا، مجھے تو کہیں سے بیانیے کی آواز بھی نہیں آئی، تو مجھے بالکل ایمانداری سے دل کی آواز بتائیے گا مظہر بھائی، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیز مسلم ریاست، اسلامی ہم آہنگی، مسلم امہ کے طور پہ کوئی ایگزسٹ کرتی ہے، یا سب کی بس آپ و تاپ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اگر سچی بات پوچھیں تو ہم بنیادی طور پہ منافق لوگ ہیں۔ سچی بات ہے، بالکل بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جملے کہتے ہیں، بڑے بڑے بیانات دیکھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ صفر ہیں۔ ہم مسلم امہ کی بھی بات کرتے ہیں، انسانی المیہ کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ صفر۔ بالکل یہ، اور ورنہ اگر ہم یکجا ہوتے، یک زبان ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیا میں اتنی بڑی طاقت ضرور ہیں کہ دوسرے کو زیر نہیں تو کم سے کم سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتے۔ اور یہ انسانی المیہ جو ہے، فلسطین سے کشمیر تک آپ لے جائیں، کشمیر سے افغانستان تک لے جائیں، افغانستان سے عراق تک لے جائیں، عراق سے شام تک لے جائیں، شام سے لبنان تک لے جائیں، یہ کس کی؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف کابل میں ہم اپنی بچیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ 65 بچیاں سکول کی مر گئیں، کسی نے تذکرہ اور ذکر تک نہیں کیا مظہر بھائی۔ بالکل یہی، اور وہ اس لیے ہے کہ اگر ہم کسی کو آپ ٹیلی فون کریں، کسی اس کے خیالات لیں، تو وہ بڑے بڑے بیان دے گا۔ آپ نے وزیر خارجہ سے لے کے آپ وزیر اعظم تک چلے جائیں، ریاست تک چلے جائیں، آپ دیکھیں نا، یہ مطلب OIC کس مرض کی دوا ہے پتہ نہیں، بالکل یہ جو صورت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج یہ کچھ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، اس لیے کہ ہم حل نکالنا نہیں چاہتے۔ ہم اگر یہ نہیں ہوتے تو شام میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہو رہا ہوتا، یہی صورتحال رہی تو ہم اور زیادہ پستے چلے جائیں گے، دوسرے اور زیادہ دباتے چلے جائیں گے۔ ہم نے ایک مرتبہ 70 کی دہائی میں ہم نے تیل کی قحط کو استعمال کیا، ایک مرتبہ ہم نے 74 میں عالمی اسلامی سربراہ کانفرنس کر کے دنیا کو ایک مضبوط پیغام دیا تھا، لیکن اس وقت کی جو قحط تھی اس کو چن کے مارا گیا۔ بالکل اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو حکمراں آئے وہ دراصل مغرب کے کاسا لیس تھے، وہ دراصل ان کی زبان بولتے تھے اور آج تک انہی کی زبان بولتے ہیں۔ آپ کو جو ہے بڑے بڑے مسلم اسلامی سربراہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ان کے کہ وہ تشویش کا بھی اظہار کریں گے
یعنی بربریت پر تشویش کا اظہار نہیں کیا جاتا، بربریت پہ عملی اقدام کیے جاتے ہیں۔ عملی اقدام جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو اقتصادی طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کریں، دنیا کے ایسے ممالک کا جو ہے وہ عملی طور پہ اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ بائیکاٹ کریں۔ یہ منیمم چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور زیادہ اس سے بھی اگر یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ قربانی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک جان کی قربانی ہوتی ہے، ایک مال کی قربانی ہوتی ہے، اور ایک وقت کی قربانی ہوتی ہے۔ ہم تو وقت کی قربانی بھی تیار نہیں ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ المیہ جنم لیتا ہے، اس لیے آج تک اس طرح کے واقعات کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جاتا کیونکہ جن لوگوں کو حل تلاش کرنا ہے وہ دراصل انہی کے کاسا لیس ہیں کہ جو یہ سب بربریت کر رہے ہیں۔ مظہر بھائی بہت شکریہ، آپ نے جو لفظ استعمال کیا کاسا لیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسا لے کے انہی لوگوں سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں جن لوگوں کے خلاف آپ آواز بلند آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ جو لوگ آپ کو کٹ رہے ہیں، اس وقت ذلیل کر رہے ہیں، انہی کے آگے آپ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، انہی کو آپ ریکگنائز کر کے بیٹھے ہیں۔ آج آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان واحد ملک اس وقت جو اسلامی ریاستوں کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو نیچے نہیں ہونے دیں گے، ہم اس مسئلے کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہم ریاست اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ورنہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظریاتی بات۔ میں ظہیر بھائی آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں، اکھر کسی میں غیرت نہ ہو، غیرت نام کی، شرم کی، حیا نام کی شے نہ ہو تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال بھائی، میں ابھی ماشاءاللہ مظہر بھائی نے بڑی کھل کے 2-4 باتیں کی ہیں، تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ اس موضوع کو کھول کر تھوڑی سی بات کر لیں۔ دیکھیں، ابھی بار بار تذکرہ ہو رہا تھا، اور جو تذکرہ ہوا، اور آپ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا تھا کہ اگر ہم قبلہ اول کی حفاظت کر سکتے تو قبلہ دوم کے بارے میں جو ہمارا قبلہ ہے اس کے ہم کس طرح سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو مسلکیں ہوتی ہیں اور یہ جو مسلکی اختلافات ہوتے ہیں اور یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، اس میں آ کر ہم اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات واقعاً تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک سوال کروں کہ اس وقت جو حماس والے وہاں سے 6 راکٹ فائر کرتے ہیں، وہ کہاں سے ان کو ملے ہیں؟ کس نے ان کو دیے ہیں؟ کیا کسی عرب حکمران نے دیے ہیں؟ کیا کسی عرب ملک نے ان کو دیے ہیں؟ کون ہے جو کھل کر ان کی حمایت کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے۔ ترکی کا نام ہم نے بار بار لیا، کسی نے بھی جو ہے نا ظہیر بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی، ان کو 6 راکٹ کس نے دیے؟ شامی صاحب میرے ساتھ۔ شامی صاحب بہت ممنون، بہت شکریہ۔ شامی صاحب اس وقت دل دکھی ہے اور سب لوگ اس بات پہ اظہار کر رہے ہیں کہ جو فلسطین کا جو مسئلہ ہو رہا ہے اس میں کہیں بھی کسی کو مسلمانوں کی شرم حیا غیرت کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اقتصادی مفاد وہ اپنے قبلہ اول کی بھی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ حضور آپ کی رائے؟ شامی صاحب۔ بلال صاحب، جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ OIC جو ہے اس کی سطح پر مسلمان ملک فیصلہ کریں، اقوام متحدہ سے کہیں کہ وہ اپنی امن فوج وہاں تعینات کرے اور فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور مسجد اقصی کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور اگر اقوام متحدہ ایسا نہیں کر پاتی تو مسلمان ملکوں کو اپنی امن فوج بنانی چاہیے اور اس کے دستے اتار دینے چاہیے وہاں، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ واہ، عملی اقدام کرنا چاہیے، پانی جمع خرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شامی صاحب، اس وقت آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ جو سارے اسلامی ریاستیں ہیں، جو امہ کا ہمارا تصور تھا جس میں ہم بوڑھے ہو گئے تصور کو سوچ کے، وہ امہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس میں مذہب کی کوئی کمی رہ گئی، یا اس وقت ریاستیں جو ہیں وہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں، یا اس میں اقتصادی پہلو اتنا تگڑا ہے کہ غیرت مذہب بھی ختم ہو گئی؟ بلال صاحب، اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو بار بار یہاں ایسا بھی تو ہوا جو انقلاب کے نعرے لگا رہے تھے جی، انہوں نے ہتھیار اٹھائے تیاری کیے بغیر اور اس میں شکست کھائی، اور جتنی جنگیں لڑی ہیں اسرائیل سے، اس سے علاقہ جو ہے اس کا بڑھ گیا ہے۔ اس نے عربوں کے علاقے جو ہیں ان کو اپنے علاقوں میں شامل کر لیا ہے، ہر جنگ میں اس کی پیش قدمی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ تیاری کے بغیر
اور यकसुई के बगैर इकदाम करेंगे, कच्चे इकदाम करेंगे तो फिर उसका नतीजा जो है वो भी खतरनाक होगा। आज जो हालात हैं वो पहले से बदतर हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी जो पोजीशन है वो आपके सामने है। तो कमजोरी से कमजोरी की पोजीशन से तो आपको फैसला कौन मरने में दाखिल नहीं हो सकते। तो आपको कोई गौर करना पड़ेगा, कोई सोचना पड़ेगा, कोई आगे इकदाम करना पड़ेगा। सिर्फ इजलासों से करारदादों से तो मामला कुछ नहीं होगा। शामी साहब, अगर मैं ये बात जुर्रत करके कहूँ तो आप कहाँ तक इस पे एग्री करेंगे कि मुसलमान ममालिक में, मैं पाकिस्तान को, टर्की को इसमें शामिल नहीं कर रहा, मुझे बताइए कि इन लोगों ने जो अपनी फौजी ताकत बनाई है ये इन लोगों ने लड़ने के लिए थोड़ी बनाई है, ये तो बादशाहत की प्रोटेक्शन के लिए है। जितनी दफ़ा 6-6, 7-7 मुल्क इसराइल से लड़े हैं, इसराइल ने उनको नानी याद दिला दी है और सनाई का एरिया भी ले लिया वहाँ से उनसे और गोलान हाइट्स भी ले ली उनसे। उसके बाद भी वो अपनी इस ताकत को बढ़ाने में नाकाम रहे। आपकी बात, अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया है, जिस तरह अमेरिका ने उसको अपनी जिंदगी में मौत का मसला बना लिया इसराइल की बका को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं वक्फे दूंगा, लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल हतमी तौर पे पक्की है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी तौर पे दुनिया से होता है तो उनके घर से अगर 1 किलो गंदम मिली हो तो मुझे बताएं, खजूर मिली हो मुझे बताएं, कुछ सामान मिला हो, कोई बोरियां मिला हो मुझे बताएं, कुछ भी मिला हो बताएं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नबी के घर से निकला क्या, 8 तलवारें। अगर आप अपने दीन को प्रोटेक्ट करने की गैरत ही नहीं रखते तो फिर आपको क़यादत का हक किसने दिया है? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जितनी भी गुफ्तगू की है हमारे सब दोस्तों ने बड़े दिल की अथर गहराइयों से की है और ख़ास तौर पे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने जो बात की है वो सिर्फ बार बार जब कह रहे थे ना, और मैं यकीन कीजिए मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, मैं शर्म की वजह से ना इनके पास जा नहीं रहा बार बार, क्योंकि जब भी कहते हैं अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, तो फिर मेरे दिल में बात आती है असी अल्लाह दी भी नहीं मानते, मतलब हम अल्लाह की भी नहीं मानते। तो फिर मुझे हया आने लग जाती है कि मैं क्यों बार बार जाके, मैं नकवी साहब आपकी तरफ आता हूँ। चैन नकवी भाई देखिए, मैं अल्लाह की बात को मानूँ, मैं कुरान की बात को मानूँ, मेरी समझ में आती है बात, मैं अल्लाह के रसूल की बात को मानूँ, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मानूँ, मेरी समझ में आती है बात, मेरा दीन मुकम्मल हो जाता है। लेकिन फिर मेरे पे क्यों लाजिम है, मैं क्यों अहले बैत से, ख़ानदान रसूल से, अली से, फ़ातिमा से, सैयदा से, हसन से, हुसैन से, मैं क्यों अपनी मोहब्बत के तकाज़े जो है वो आपको बढ़ बढ़ के बताऊँ? तो फिर ही मेरा ईमान पूरा होगा। मैं कुरान और रसूल तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहते हुए क्या ईमान की तकमील नहीं कर पाता? जी बिलाल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने सहाफ़ी हजरात से भी इस्तिफ़ादा किया और ये जो हमारे मोतबर और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, ये लोग जब बोलेंगे, बात करेंगे तो हुक्मरानों की तवज्जो होगी। असली मसला ये है कि फ़लस्तीन का जो मज़लूमियत है, जो इसराइल का जुल्म है, उसका ख़ात्मा कैसे किया जाए, उसमें मैं अहले बैत की तालीमात की रोशनी में सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, और वो ये है कि बिस्मिल्लाह, जो क़ुव्वत नाफिज़ा रखने वाले लोग हैं वो हुक्मरान हैं, और हुक्मरान अगर नज़र आ रहा है कि वो साथ नहीं दे रहे फ़लस्तीनियों का, मज़लूमों का साथ नहीं दे रहे, तो इसका रोशन सा जवाब यह है कि हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, यानी वो जालिम के ख़िलाफ़ नहीं है, मज़लूम के हिमायती नहीं है, इंसाफ फराहम नहीं कर रहे, वो हमियत और गैरत जो मुसलमानों की होनी चाहिए वो उनमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि अच्छे हुक्मरान नहीं है। जब अच्छे हुक्मरान नहीं है तो क्या कहते हैं, जो अच्छा हुक्मरान नहीं है उसे बुरा हाकिम कहा जाता है। बुरे हाकिम उस वक्त मुसल्लत होते हैं कि जब अवाम और शहरी गफलत का शिकार हो जाए, जब शहरी गफलत का शिकार हो जाए। मैं यहाँ दुरूद और सलाम और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा आयतुल्लाह ख़ुमैनी के लिए कि अगर उन्होंने 40 साल पहले पूरे आलम इस्लाम को फ़लस्तीनियों की तरफ मुतवज्जह ना किया होता, इसराइल के जारहाना रवैये की तरफ मुतवज्जह नहीं किया होता, तो शायद इतना भी किस्सा खिंच के यहाँ तक ना आया होता, और शायद बहुत पहले एक हम बड़ा जुल्म का मंजर देख चुके होते और आपका पैगाम पहुँचा शाह साहब। बिल्कुल, ये फरमा दीजिए कि मैंने कहाँ तक मोहब्बत करनी है जो मेरे ईमान के तकाजे हैं? मेरे ईमान के तकाजा सिर्फ ज़बान से अदा नहीं होगा। मैं मजलिस करके, मातम करके, अज़ादारी करके, महफिल करके, मीलाद करके,
कुमकुमे सजा कर, अपनी मस्जिदों और इमाम बारगाहों को सजा कर, अपनी मदरसों को सजा कर, इजहार मोहब्बत कर कर, ये काफ़ी नहीं है। हाँ, ये बहुत ही हुस्न रखता है, इसमें ख़र्चा होता है, ये खुद एक जिहाद है अपनी जगह, लेकिन हमें इससे एक कदम आगे आना होगा। हमें कश्ती के अंदर सवार होना होगा, समंदर के किनारे खड़े होकर सिर्फ तारीफ़ें नहीं करनी होगी। और समंदर और कश्ती में सवार होने का मतलब ये है कि हमें उम्मत को गफलत से निकालना होगा, हमें उम्मत को गफलत से निकालना होगा। बड़ी सही बात की अपना ज़िया साहब, बड़ी ईमानदारी से उम्मत को गफलत से निकालना होगा। ये जुमला कहना बहुत बड़ा जुमला है, निकालेंगे कैसे? यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के जो पहला हिस्सा जिस अंदाज से बेदार हुआ, जिस अंदाज से तैयार हुआ, जिस मनज पे खड़ा हुआ, उसी से इसका आखिरी हिस्सा भी। और वो क्या था? सूरह जुमा की दूसरी आयत में अल्लाह ने बयान किया है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये खुल्लम खुल्ला गुमराह लोग कैसे ये बेहतरीन दुनिया की कौम बने? चार कामों से नबी पाक ने इनको तालीम दी, हिकमत की, किताबुल्लाह की, और साथ इनका तज़किया नफ्स फरमाया, कुरान से इनका रिश्ता जोड़ दिया। ये चार काम करने से मोहब्बत अहले बैत के बगैर मैं ये चारों चीज़ें कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत बात की। देखिए किताबुल्लाह जो है, नबी पाक ने फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, मैं तुम्हें दो बुनियादी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ हदायत के लिए। और उन दोनों में क्या बयान? अव्वल हुमा किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब है, और दूसरा फरमाया इतरती वाहल बैती वाहल बैती। इतरत और इतरत नवाब सदीक़ुल हसन खान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ुल बशर के सफ़ा 7 पे दर्ज फरमाते हैं, इतरत मुस्तफ़ा पता कौन है? हैदर मुर्तज़ा, फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम और उनकी औलाद, ये इतरत मुस्तफ़ा हैं। फरमाया जो इनके साथ वाबस्ता होता है वो हदायत पे खड़ा रहता है। तो यकीनन ये जो लोग हैं नफूस क़ुद्सिया, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा फदआ अलैहिम व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन व जल्ललहुम बिकसाम व क़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। नबूवत की चादर डालकर फरमाया, और आगे फरमाया अल्लाह पाक ने कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे महबूब फरमा दे मैं दीन की जो खिदमत कर रहा हूँ और तुम्हें दीन की तरफ लेके आ रहा हूँ, इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता सवाए मवद्दत के। मवद्दत जो है ना, अपने अजीज़ व क़ारब की, अपने अहले बैत की मोहब्बत के लिए अरबी में 14 अल्फाज है, जिनमें एक लफ्ज़ है मवद्दत। मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क ये होता है, मैं फ़र्क आके पूछूंगा। जी जी, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क आपने इस बात को रखना है, मैं अगले आके सेगमेंट में आपसे पूछूंगा। ज़हीर भाई आप मेरे साथ हैं। ज़हीर भाई, मैं जब इमाम अली की शहादत देखता हूँ, और 21 को जब हमने शहादत पढ़ी, तो शहादत में आप अपनी बेटी के जब घर जाते हैं तो आपके पास एक जौ की रोटी होती है, एक नमक होता है, एक दूध होता है। दूध आप कह देते हैं कि कूफा के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये दूध वो पिएंगे, उनके पास इसकी लवाजमात नहीं है। अब जब इमाम अपने दस्तरखान पे रोज़ा खोल रहे हैं तो वो जौ की रोटी और नमक से मेरे और आपके पास आज लाखों करोड़ों तरह की अल्लाह की आसाइशें हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि मोहब्बत अहले बैत रमज़ान में कम अज़ कम, मैं बाकी के नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, रमज़ान में कम अज़ कम सुन्नत के तौर पे हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जो अहले बैत की है? बिलाल भाई, मैं यहाँ पर ना, मुझे अगर सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं एक आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं इस पर जो है 1 मिनट में सिर्फ बात को ख़त्म कर दूंगा। आपने पूछा था कि जो हमारा खाना काबू बचाएगा कौन, तो मैं वहाँ पर बात ये कर रहा था कि जिसने पकड़ दिए, जिसने देखे ना कि दाइश को बनाया किसने था, उसके अंदर इन्वॉल्व ताकतें कौन सी थी। वो हरम इमाम हुसैन को गिराना चाहते थे, वो हरम बीबी सैयदा ज़ैनब कुबरा सलाम को गिराना चाहते थे, सामरा वो उड़ा चुके थे ऑलरेडी। तो जिन्होंने उनको बचाया, उन मुकामात मुक़द्दसा को बचाया, बाकी बढ़ के मारते रहेंगे, वही बचाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ खाना काबा को भी, और इंशाअल्लाह आज भी जो है ना वो खाना काबा महफूज और आइंदा भी महफूज रहेगा। अच्छा, मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। बिलाल भाई, बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार का, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि हम जंबाए नूरानी को इतना पुररंग कर देते हैं और उनके फ़ज़ाइल फ़कत बयान करके उसी पर इतना मुतवज्जह होते हैं कि उनके अमली किरदार को, जिसे हमने खुद अपने किरदार में, अपने बशरी लिबादे में इम्प्लीमेंट करना इग्नोर कर देते हैं। और यही वह है कि हमारी ज़ुबानों पर मोहब्बत अहले बैत का दावा, उनके फ़ज़ाइल, उनका जिक्र तो मिलता है, हमारे किरदार में नहीं मिलता। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कूनू लना दावत सामितीन, हमारे लिए खामोश मुबल्लिग बनो,
یعنی جب بولو تو تمہاری زبان سے پتہ چلے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا اور چاہنے والا ہے، جب معاملہ کرو تو تمہارے معاملے سے پتہ چلے. بالکل ٹھیک ہو گئی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ظہیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ. نقوی صاحب آپ کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں. نقوی صاحب، اہل بیت کی محبت اور ایمان کا تقاضا، اس پہ مجھے 2 جملے بتائیے. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ لالچ سے نجات، اہل بیت سے محبت اور ایمان کا تقاضا ہے، لالچ سے اپنے آپ کو دور کریں. واہ واہ واہ، قربان جائیں، لالچ سے نجات. واہ. اس لیے کہ یہ جو مفاد پرستی ہے، یہ جو لالچ ہے، جو طمع ہے، اہل بیت کے ہاں اس کا گزر ہی نہیں ہے. اور ان کے ہاں صرف اور صرف وہ طمع ہے کہ جو اہل بیت نے امت کی اصلاح کے لیے، نبی مکرم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تمہارا، ہمارا نبی تمہارا تمہیں چاہتا ہے، تمہاری ترقی کو چاہتا ہے. اہل بیت امت کی ترقی کو چاہتے ہیں. امام حسین نے امت کی اصلاح کی بات کی، حکمرانوں کی اصلاح کی بات نہیں کی. امام نے امت کی اصلاح کے لیے خروج فرمایا اور کربلا آئے تاکہ امت بیدار ہو جائے. تو خود بخود یہ میرا دوسرا جملہ ہے، کسی طرح لالچ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور دوسری بات امت کو بیدار کیا جائے. امت بیدار ہوگی ان لوگوں کے ذریعے جو خود بیداری کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں یا بیداری کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت اچھا. نقوی صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت امت جو ہے وہ ان سنتوں پہ عمل نہیں کر رہی. مجھے لگتا ہے کہ جو بے برکتی ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم کہتے ضرور ہیں، کرتے کرتے کوئی نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے. ہمارے قول اور فعل میں لما تقولون ما لا تفعلون، کہتے کیوں ہو وہ چیز جو کرتے نہیں ہو. ہمارے ہاں قول و فعل میں تضاد ہے. مجموعی طور پر جو چند فیصد اور اکا دکا لوگ اور کچھ لوگ اگر عامل ہیں اور عمل کرنے والے ہیں تو ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ اثر انداز نہیں ہو پاتے معاشرے پہ. ہمیں عاملین بھائی، شہنشاہ نقوی بھائی بہت شکریہ. بڑے قیمتی جملے آپ نے ہمیں دیے، بڑے قیمتی جملے دیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے علماء اکرام سے جتنا علم سیکھا ہے، اس کا یقین کیجئے اجر جو ہے وہ قیامت کے روز ہی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. حضور اقدس آپ نے 2 لفظ کہے تھے، محبت اور مودت. کیا ہے یہ؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نا، کل عسى لكم علی اجر الا المودۃ فی القربى. نواب سید صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی. تو بارکہ عربی زبان میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں اپنی تبلیغ کے عوض میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور وہاں لفظ مودت اللہ نے استعمال کی ہے. تو نواب صاحب فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں محبت کی کو بیان کرنے کے لیے 14 الفاظ ہیں، جن میں مودت کا جو فرق ہے محبت سے وہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ بطخ کو بھی محبت ہوتی ہے اور مچھلی کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جو بطخ کا تعلق ہوتا ہے نا پانی سے، وہ محبت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پانی کے اندر ہوتی ہے خوش ہوتی ہے، پانی کے باہر نکلے تو زندہ رہتی ہے، لیکن مچھلی جو ہے اس کا پانی سے جو پیار ہوتا ہے وہ مودت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ محبت کے اندر خوش رہتی ہے، باہر نکلے گی تو تڑپتی رہے گی، تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے اہل بیت سے تمہیں جو پیار ہے وہ مودت والا ہونا چاہیے، نہیں ہوگی، وہ مودت ہوگی. بسم اللہ، کیا بات ہے. مالا
तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, मजबूर तो मौला फाज़ा अली मौला मजबूर